اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب کلندر شعور کا صفحہ نمبر 51 سے مطالعہ شروع کریں گے۔ کل ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں آخری چیپٹر جو شروع ہوا وہ استغنا کا تھا۔ ابھی استغنا پہ بات شروع نہیں ہوئی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پہلے آپ کو ذرا لفظ استغنا کا تھوڑا سا اس سے متعارف کرا دوں۔ ہمارے یہاں یہ ترجمہ لیا جاتا ہے کہ استغنا کا مطلب ہے غنی ہونا۔ یہ لفظ غنی سے جوڑ دیا گیا ہے کہ غنائیت کسے کہتے ہیں، غنی کیا ہوتا ہے۔ اب غنی کا مطلب ہے بے پرواہ ہو جانا، لاپرواہ ہو جانا، کسی کا محتاج نہ رہنا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ دلانے لگا ہوں، اس لفظ کے ذرا بناوٹ پہ غور کریں۔ استغنا، الف سین اور تے کو ہٹا دیں تو کیا بچا؟ غنا، غین نون الف۔ غنا سے لفظ ہے نغمہ، اسی سے لفظ ہے غنائیت۔ غنا کیا ہوتا ہے؟ جب آواز سر میں نکلے تو اسے غنا کہتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اللہ کے نظام کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو ہم غنا کی کیفیت میں چلے گئے۔ یہ دیکھیں، یہ مفہوم کس قدر اصل بات کے قریب ہے وہ آپ خود طے کر لیجئے کہ ایک ہے بے پرواہ ہونا اور ایک ہے کہ نہیں، فطرت کے ساتھ اللہ کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے، ہم نے سر میں آنا ہے۔ اب وہ بندہ جو مستغنا ہو گیا، غنائیت آ گئی اس میں، وہ کتنے مزے میں ہوگا۔ اب ایک بے سرا بندہ اور ایک سریلا بندہ، یہ فرق سمجھ لیجئے۔ میں نے اس لفظ کو اس لیے ذرا واضح کرنا چاہا کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ہمیں متعارف کرایا جا رہا ہے استغنا سے۔ تو استغنا کا ایک یہ مفہوم ذہن میں رکھ کے اب آپ جب اسے پڑھیں گے کہ ہمیں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کا ہر عمل ایک حیثیت رکھتا ہے، پھر اس حیثیت میں معنی پہنانا جو ہے یہ طرز فکر میں تبدیلی ہے، اور یہ ہمارے اندر یہ یقین کا پیٹرن بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے وہ اس لیے موجود ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہونے سے پہلے کہیں موجود تھی۔ یعنی کہ آپ ایک گھر دیکھتے ہیں تو اس گھر کو دیکھنے کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں یہ بھی آ جائے کہ اس گھر کا ایک نقشہ بنا تھا، یہ ساری چیزیں جو اس گھر میں مجھے نظر نہیں آ رہی وہ اس نقشے میں موجود ہیں، اور اگر میں اور زیادہ ایکسپرٹ بندہ بن جاؤں تو مجھے یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ نقشہ بنانے والے نے کیا کچھ، یہ بند کر جی، نقشہ بنانے والے کے ذہن میں کیا کچھ تھا، اس نے کس سوچ کے تحت یہ نقشہ بنایا تھا۔ جب آپ اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے پروردگار کا، اپنے رب کا ذہن سمجھنے لگیں گے تو ظاہر ہے آپ کو اس کے ساتھ سنکرونائز کرنا یا ہم آہنگ ہونا یا اس کے سر میں لانا اور مستغنا ہو جانا، یعنی استغنا کا حاصل ہو جانا کتنا آسان ہو جائے گا۔ اسی ذہن کے ساتھ حضور مرشد کریم نے ہمیں یہ لوح قلم، لوح محفوظ کی بات سمجھائی کہ یہ سارا نقشہ جو ہے وہ لوح محفوظ کہلاتا ہے۔ اب کل ایک جو سوال پوچھا گیا کہ لوح محفوظ جب سارے پروگرام اللہ نے طے کر دی تو ہمارے کرنے کا کیا رہا؟ نہیں، دیکھیے لوح محفوظ جو ہے وہ
بیسک نقشہ ہے، بنیادی نقشہ ہے، اس پہ عمل کر کے ہم نے دکھانا ہے. اس عمل میں یعنی اس نقشے میں سارے آپشنز رکھے ہوئے. اگر آپ اس نقشے کے مطابق یا اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو یہ دونوں صورتیں ریکارڈ ہو گئیں اور یہ کتاب المرقوم کہلاتی ہیں، اور آپ کو نتائج جو ہیں وہ کتاب المرقوم کے مطابق بھگتنے ہیں، لوح محفوظ کے مطابق نہیں بھگتنے. لوح محفوظ سے تو کمپیریزن ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جو ہوگا موازنہ کرنے پہ ثقل میں، یعنی کہ جو جس کے کیے ہوئے کام اکارڈنگ ٹو دی لوح محفوظ کے پروگرام ہوں گے، وہ ثقل میں ہوگا. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا موازنہ کیا جائے گا کہ اس کو کہا کیا گیا تھا، اللہ نے کیا پروگرام ڈیزائن کیا تھا اور ہم نے اس پہ کتنا عمل کیا، اس کا موازنہ ہمیں خفت یعنی شرمندگی سے دوچار کرے گا اگر ہم نے پورا نہ کیا ہوگا. Having said this، اب آج کی صفحہ نمبر 51 سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس کا ٹاپک کا عنوان ہے کائناتی فعل. ایک آدمی جب عاقل، بالغ اور باشعور ہوتا ہے تو اسے زندگی گزارنے کے لیے وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وسائل کو حاصل کرنے کے لیے روپیہ پیسہ ایک میڈیم کی حیثیت رکھتا ہے. اب یہ دو جملے ذرا نوٹ کریں کہ ہمارا ذہن وسائل کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور وسائل کے لیے روپیہ پیسہ ایک میڈیم کی حیثیت رکھتا ہے. یہ روپیہ پیسہ کب ایجاد ہوا؟ یہ انسان کی ایجاد ہے، یہ اللہ کی ایجاد نہیں ہے. اگر اللہ رب کریم پیسہ بناتے تو یا تو یہ درختوں پہ لگتا، پتوں کی صورت میں لگا ہوتا، یا اس کا کوئی کھیتی باڑی ہوتی، کچھ تو ہوتا. اللہ کے ہاں تو ایسا کوئی نظام نہیں ہے. یہ انسان نے ایک میڈیم بنایا وسائل کو حاصل کرنے کے لیے، اور وسائل اللہ نے آپ کے ڈسپوزل پہ ازل سے ویسے ہی رکھے ہوئے. اب آپ غور کریں کہ یہ ہمارا بنایا ہوا نظام اللہ کے عطا کردہ نظام سے کس قدر کلیش میں ہے. اب ذرا سا اس جملے پہ غور کر لیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو سارے وسائل آلریڈی موجود تھے. مین وسائل کیا ہیں؟ آکسیجن یا ہوا، یہ مین وسیلہ ہے آپ کی زندگی کے لیے. وہ اللہ نے وافر تیار کی، پہلے سے تیار کی. دوسرا ہے پانی، وہ بھی موجود ہے. تیسرا ہے روشنی، وہ بھی موجود ہے. چوتھا ہے مٹی، مٹی یعنی تمام معدنیات، وہ بھی سب موجود ہے. تو انسان کو جب بھیجا تو وہ وسائل کو استعمال کرنے کے لیے بھیجا یا کہ انسان کو وسائل کا محتاج بنانے کے لیے بھیجا؟ یہ ہے کلندر شعور جو ہمیں سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اس طرح سے سوچ کے دیکھیں اور خود کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذہن کے ساتھ استغنا میں لے آئیں. جب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے، ذہن میں واضح ہو جائے گا کہ زندگی گزارنے کے لیے وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وسائل اللہ نے مہیا کیے ہوئے، ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے جس میڈیم کا استعمال کرتے ہیں اس کو ضرورت سے زیادہ توجہ نہیں دینی، کیونکہ ہم رہتے معاشرے میں تو معاشرتی طرزوں کی حد میں اس کو، ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے اس کو استعمال کریں گے. اب آگے مثال دیکھیں ذرا کیا دے رہے. حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی کے لیے پیدا ہونے والی ہستی نے، ایک آدمی کے لیے پیدا کرنے والی ہستی نے 1,00,000 روپے متعین کر دیے. یعنی پیدا کرنے والے نے طے کر دیا کہ بھی اس گاڑی کو اتنی دور جانا ہے تو اس کو اتنا پیٹرول الاٹ کر دیا جائے. اگر اس گاڑی کے لیے اس
بنانے والے نے طے کیا کہ یہ 1,00,000 کلومیٹر چلے تو وہ 1,00,000 کلومیٹر کے حساب سے اس نے اتنا پیٹرول بھی تو دیا ہوگا. اگر ایک گاڑی فرض کریں کہ 10 میل چلتی ہے 1 لیٹر میں، تو 1,00,000 کا مطلب 10,000 لیٹر اس کے لیے مختص ہو چکے. اب گاڑی پریشان ہوتی رہے کہ جی مجھے پیٹرول کب ملے گا، مجھے پیٹرول نہیں مل رہا، تو وہ اپنے آپ کو وقت ضائع کر رہا ہے. اس کا کام ہے چلتے رہنا، پیٹرول ڈالنا اس کو چلانے والے کا کام ہے. اب یہاں پہ مثال، چونکہ ہماری سوچیں روپے پیسے سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے روپے پیسے کی مثال دی جا رہی ہے کہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی کے لیے پیدا کرنے والی ہستی نے 1,00,000 روپے متعین کر دیے. اسی طرح جیسے 1,00,000 روپے کسی بینک میں جمع کر دیے جاتے ہیں. اب وسائل کو استعمال کرنے کے لیے آدمی کوشش اور جد و جہد کرتا ہے. کوشش اور جد و جہد جیسے جیسے کامیابی کے مراحل طے کرتی ہے اس کو روپیہ ملتا رہتا ہے. غور کریں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وسائل کو استعمال کرنا ہے اور اپنے مقصد کو اچیو کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرنی ہے. کوشش اور جد و جہد جوں جوں کامیابی کے مراحل طے کرتی جائے گی، آپ کو وسائل ملتے جائیں گے، یعنی روپیہ ملتا جائے گا، ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ اگر کائناتی فلم یعنی لوح محفوظ میں وسائل کا ریکارڈ اور زر مبادلہ متعین نہ ہو تو ڈسپلے ہونے والی فلم نامکمل رہتی. نوٹ کریں اس جملے کو کہ وسائل کا ریکارڈ اور زر مبادلہ دونوں چیزیں طے ہے، متعین ہے. اب ایک آدمی کے نام سے بینک میں کروڑوں روپے کا زر مبادلہ موجود ہے، لیکن وہ اسے نہ استعمال کرتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ زر مبادلہ اس کے کام نہیں آتا. پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میرے تو اتنے پیسے پڑے تھے، مجھے تو طریقہ ہی نہیں پتا تھا، مجھے تو پن کوڈ ہی نہیں پتا تھا، بینک کا وہ چیک بک کیسے استعمال کرنی ہے میں نے تو وہ سیکھا ہی نہیں. تو قصور کس کا ہوا؟ اللہ کا نظام مکمل ہے. اگر ہماری توجہ اس کو استعمال کرنے کی طرف نہیں گئی تو قصور کس کا ہوا؟ اللہ کے نظام کو نہ سمجھنے کی سزا کس کو ملے گی؟ اب حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ایک طرز فکر یہ ہے کہ ایک آدمی باوجود اس کے کہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ اپنی روزی حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے. رزق حلال سے بھی وہ 2 ہی روٹی کھاتا ہے اور رزق حرام سے بھی وہ شکم سیری ہی کرتا ہے. غور کریں، یعنی الٹیمیٹلی تو آپ نے پیٹ ہی بھرنا ہے نا، تو پیٹ بھرنے کے لیے 2 روٹی کا ایک معیار لفظ استعمال کیا گیا. لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ اس دنیا میں اسے جو کچھ مل رہا ہے وہ پہلے سے فلم کی صورت میں موجود ہے. اب ایک آدمی محنت مزدوری کر کے ضمیر کی روشنی میں روپیہ حاصل کرتا ہے، دوسرا آدمی ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روپیہ حاصل کرتا ہے. دونوں صورتوں میں اسے وہی روپیہ مل رہا ہے جو لوح محفوظ پر اس کے لیے جمع کر دیا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے اور انتہائی درجہ نادانی ہے کہ ایک آدمی اپنی ہی حلال چیز کو حرام کر لیتا ہے. اب اس کی مثال میں یہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، ظرف اور مقدر. اب ظرف برتن کو کہتے ہیں، مقدر طے شدہ چیز کو کہتے ہیں. کہ ایک آدمی کا ذہنی سانچہ، ذہنی برتن کتنا ہے، کیسا ہے، اور اس کے لیے مقداروں کا جو تعین ہوا ہے وہ کیا اس کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں. اب یہ ظرف اور مقدر دونوں چیزوں کی وضاحت اس ایک چھوٹے سے واقعے سے کی گئی ہے.
حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی اپنے گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ گھوڑے سے اترے، قریب سے ایک بدو گزرا، اسے آواز دے کر بلایا اور کہا تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے کی لگام پکڑو، میں اتنے میں نماز ادا کر لوں۔ بدو نے حامی بھر لی، حضرت علی نے نماز کی نیت باندھ لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز قائم کر کے دنیا مافیہ سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ بدو نے سوچا موقع اچھا ہے، گھوڑا ہضم کرنا تو مشکل تھا، لگام لے کر چلتا بنا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ گھوڑا موجود ہے لیکن لگام اور بدو دونوں غائب۔ اتنے میں آپ کے خادم کمبر کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے انہیں 2 درہم دے کر کہا کہ بازار سے ایک لگام خرید لاؤ۔ کمبر بازار پہنچے تو دیکھا کہ ایک بدو لگام لیے کسی خریدار کا منتظر ہے۔ کمبر نے لگام کو پہچان لیا اور بدو کو پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے پوچھا اسے کیوں پکڑ کر لائے ہو؟ کمبر نے جواب دیا حضور یہ آپ کے گھوڑے کی لگام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ اس کی کیا قیمت مانگ رہے ہیں؟ کمبر نے جواب دیا 2 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اسے 2 درہم دے دو، اور فرمایا میں نے یہ سوچ کر اسے لگام پکڑائی تھی کہ نماز سے فارغ ہو کر اسے اس کی خدمت کے عوض 2 درہم دوں گا۔ اب یہ اس کا ظرف ہے کہ اس نے اپنا مقدر دوسری طرح لینا پسند کیا۔ دیکھیں ذرا، یہ اس کی سوچ ہے، اس کا ظرف ہے، اس کا سانچہ فکر ہے، اس کا برتن یہ ہے کہ اس نے اپنا مقدر دوسری طرح لینا گوارا کیا، پسند کیا۔ اب اسی طرح آپ اللہ کے نظام یعنی وسائل کی فراہمی کے نظام کی مضبوطی کا اندازہ کریں۔ یہ دوسرا واقعہ 7 چوروں والا۔ ایک شیخ صاحب تھے تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ کو خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے، اللہ ہر وقت اپنا احسان جتاتا ہے، کبھی کہتا ہے میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، کبھی کہتا ہے میں ہی رزق فراہم کرتا ہوں، اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو کوئی طاقت ہمیں کھانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ کر انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ جب بیوی بچوں نے زیادہ پریشان کیا تو گھر چھوڑ کر ایک پرانے قبرستان میں جا بیٹھے۔ شام ہوئی تو ایک صاحب اپنی منت پوری کرنے کے لیے قبرستان میں موجود ایک مزار پر حاضر ہوئے۔ فاتحہ کے بعد انہوں نے شیخ صاحب کو بھی تبرک دیا۔ شیخ صاحب کے انکار اور اس شخص کے اصرار نے عجیب صورتحال پیدا کر دی۔ وہ یہ سمجھ کر کہ یہ شیخ کوئی دیوانے ہیں، انہوں نے ایک پڑیا میں کچھ لڈو لپیٹے اور ایک جھاڑی کے نیچے رکھ دیے کہ جب اس کے حواس درست ہوں گے تو کھا لے گا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تو قبرستان میں چور داخل ہوئے۔ انہوں نے چوری شدہ مال کی تقسیم شروع کی تو شیخ علیہ رحمت جو ہیں یہ اٹھ کر بیٹھے۔ اب چوروں کے کان کھڑے ہوئے اور آپس میں یہ طے پایا کہ یہ شخص کوئی مخبر ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنا مال سمیٹ کر پوٹلی میں باندھ لیا اور شیخ صاحب پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ شیخ صاحب کوئی معقول جواب نہیں دے سکے۔ اب اس تکرار میں چوروں میں سے ایک چور کی نظر جھاڑی کے نیچے رکھی ہوئی پڑیا پر پڑی۔ پڑیا کھول کر دیکھا تو اس میں 7 لڈو تھے۔ چور بھی اتفاق سے 7 تھے۔ چوروں کا سردار بولا کہ یہ شخص بھی کوئی چور ہے اور کوئی بہت ہی چالاک چور ہے، اس نے لڈوؤں میں یقیناً زہر ملا دیا تاکہ ہم سب کھا کر مر جائیں اور یہ ہمارے مال پر قبضہ کر لے۔ سردار نے کہا یہ سارے لڈو اسی کو کھلا دو تاکہ اس کی سازش خود اس کو ہلاک کر دے۔ 2 آدمیوں نے دونوں پیر پکڑے، 2 آدمیوں نے دونوں ہاتھ پکڑے، ایک آدمی نے سر پکڑا، ایک آدمی سینے پر بیٹھ گیا اور ایک آدمی نے اس کا منہ کھول کر اس میں لڈو ڈال دیے۔ جب شیخ صاحب نے اس حال میں بھی لڈو کھانا نہ چاہا تو اس شخص نے زور زور سے تھپڑ رسید کیے اور انگلی کے ذریعے لڈو شیخ کے حلق میں اتار دیے۔ اس جبر و تشدد کے ساتھ
7 لڈو شیخ کے پیٹ میں پہنچ گئے، اور یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد وہ 7 چور سر پر پیر رکھ کر بھاگ گئے۔ شیخ صاحب اٹھے اور بڑی حسرت و یاس کے ساتھ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو آواز آئی، اے مغرور بندے گھر چلا جا، ورنہ روزانہ ہم اسی طرح کھلائیں گے۔ اب غور کریں کہ شیخ صاحب نے کیا غلطی فرمائی؟ اللہ کے نظام سے ٹکرانے کی کوشش۔ بھوک کون لگا رہا ہے؟ اللہ۔ اس کے وسائل کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ آپ شیخ صاحب نے کہا کہ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، گویا وہ تقاضوں پہ حاوی ہونا چاہ رہے تھے۔ تقاضوں پہ حاوی نہیں ہونا، ان کو پورا کرنا ہے، ان کو اس لمٹس کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ پورا کرنا ہے جو احسن ہو۔ تو جب انہوں نے اپنی کی تو دیکھ لیجئے نظام فطرت جو ہے اس نے حرکت میں آ کے اس کو 7 لڈو کھلا دیے۔ اب اسی طرح ایک اور واقعہ دیکھ لیں، ٹوکری میں حلوہ، کہ ایک شخص بستی چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا، 1 وقت 2 وقت بھوکا رہا کہ جب میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو مجھے کون کھلائے گا۔ تیسرے وقت بھوک اور پیاس کی وجہ سے حالت غیر ہو گئی، دل میں خیال آیا کہ پانی پی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ قریب ہی ایک نہر تھی، جب وہ شخص نہر کے قریب پہنچا تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ ایک ٹوکری سی آتی ہوئی نظر آئی، تو جاسوس پیدا ہوا کہ اس ٹوکری میں کیا ہے۔ ٹوکری کو کھولا تو اس میں ایک پرات تھی، پرات میں بہت سارا حلوہ رکھا ہوا تھا۔ اب وہ مغرور شخص نہایت بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے سارا حلوہ کھا گیا۔ حلوہ کھانے پانی پینے کے بعد اسے خیال آیا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ پانی کے بہاؤ کے خلاف نہر کے کنارے کنارے وہ چلتا رہا اور بالآخر ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں ایک کسان نے بتایا کہ وہ ٹوکری صبح بہت سویرے نمبردار نے نہر میں ڈالی تھی، پتہ نہیں اس میں کیا تھا۔ اب مغرور شخص نمبردار کے گھر پہنچا۔ نمبردار نے بتایا کہ رات ہمارے یہاں ایک فقیر آیا ہوا تھا، ہمارا ایک بھائی بیمار تھا اور اس کے سارے جسم پر کوڑھ نکل آیا تھا، جسم کا تقریباً ہر حصہ گلنے لگا تھا اور خون اور پیپ بہتی رہتی تھی۔ فقیر نے یہ علاج تجویز کیا کہ حلوہ پکا کر گرم گرم سارے جسم پر مل دیا جائے اور صبح منہ اندھیرے جسم پر سے سارا حلوہ الگ کر کے ٹوکری میں رکھ کر پانی میں بہا دیا جائے۔ اندازہ کریں کہ پہلے اللہ نے اسے کھلایا، پھر اس کی حقیقت واضح کی کہ تم اتنی مکروہ چیز ہو کہ ایسی کراہت آمیز طریقے سے، یعنی یہ قدرت کا نظام انسان کے ساتھ وہی کچھ کرتا ہے جو انسان اس نظام کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بندے نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو نگیٹ کیا، اللہ نے اس کی پٹائی کر دی۔ تو اسی طرح یہ باتیں سمجھنے کی بات ہے، اس کو بہت ہی توجہ سے اور احتیاط سے سمجھنا ہے۔ یہ 2 واقعات سنا کے حضور مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ راسخ فی العلم لوگوں کے ذہن میں یقین کا ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت، ہر ضرورت اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں۔ یہ کن کا؟ راسخ فی العلم، وہ لوگ جو علم میں راسخ ہو جاتے ہیں، یعنی پختہ ہو جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے علم پہ پکے ہو جاتے ہیں وہ اپنے اس علم کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کے اندر پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یقین کا ایک پیٹرن بنتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور اس علم پہ پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اندر یقین کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے۔ مثلا جیسے یہ سائنسدان جو ہیں، انہیں اپنے مادی افکار پہ کا علم ہے اور یہ اسی میں راسخ ہو گئے ہیں، تو ان کے اندر یقین کا وہ پیٹرن بن گیا ہے کہ بھئی دولت کمانی ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ
جو لوگ اللہ کے علم میں راسخ ہو جاتے ہیں پھر ان کا ایسا ایک پیٹرن بن جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر عمل، ہر حرکت اور ہر ضرورت کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں. یہی پیغمبروں کی طرز فکر ہے، یہ ہے پیغمبرانہ طرز فکر. پیغمبرانہ طرز فکر کا نام کلندر شعور بھی ہے، اور یہ جو طریقہ استعمال ہے اس طرز فکر کا، اس کا نام ہے استغنا. پیغمبروں کی طرز فکر ہے، ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے، یعنی خوب اچھی طرح جم جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے جو نعمتیں مخصوص کر دی ہیں وہ ہمیں ہر حال میں میسر آئیں گی. اور یہ یقین ان کے اندر استغنا کی طاقت پیدا کر دیتا ہے. یہ اس بندے کو نیچر کے ساتھ سنکرونائز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استغنا کے بغیر یقین پیدا نہیں ہوتا، اور یقین کی تکمیل بغیر مشاہدے کے نہیں ہوتی. یقین مشاہدے پہ بیس کرتا ہے. جب تک آپ کو کسی چیز کا عملی مشاہدہ نہیں ہوگا آپ کا یقین نہیں بنے گا، اور یقین نہیں آئے گا تو استغنا کہاں سے آ جائے گا. اور جس آدمی کے اندر استغنا نہیں ہوتا اس آدمی کا تعلق اللہ سے کم اور مادی دنیا، آگے دیکھیں بریکٹ میں کیا لکھا ہے، اسفل سے زیادہ رہتا ہے. یہ ہے سارا کھیل کہ اگر آپ کا تعلق اللہ سے جڑ گیا تو آپ مادی دنیا کو صرف استعمال کریں گے، لیکن اس سے تعلق نہیں جوڑیں گے. فرمایا کہ روحانیت ایسے اسباق کی دستاویز ہے، جن اسباق میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر استغنا ہو، یعنی آپ کا ذہن سر میں آ جائے. سکون اسی سر کا نام ہے. استغنا کے لیے ضروری ہے کہ قادر مطلق ہستی پر توکل ہو. توکل کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر ایمان ہو، اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر وہ نظر کام کرتی ہو جو غیب میں دیکھتی ہے. بصورت دیگر کبھی کسی بندے کو سکون میسر نہیں آ سکتا. آج کی دنیا میں عجیب صورتحال ہے کہ ہر آدمی دولت کے انبار اپنے گرد جمع کرنا چاہتا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے کہ سکون نہیں ہے. سکون کوئی عارضی چیز نہیں ہے. سکون ایک کیفیت کا نام ہے جو یقینی ہے، اور اس کے اوپر کبھی موت وارد نہیں ہوتی. ایسی چیزوں سے جو عارضی ہیں، فانی ہیں، جن کے اوپر ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے بھی موت وارد ہوتی رہتی ہے، ان سے کس طرح سکون مل سکتا ہے؟ اس جملے پہ توجہ دیجیے کہ جو چیزیں عارضی ہیں، فانی ہیں، اور جن پہ ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے بھی موت وارد ہوتی ہے، ہم ان سے سکون کی توقع رکھتے ہیں. ہماری سوچ کا ٹیڑھا پن دیکھیں ایک ہی جملے میں کیسے اڑا کے رکھ دیا. استغنا ایک ایسی طرز فکر ہے جس میں آدمی فانی اور مادی چیزوں سے ذہن ہٹا کر حقیقی اور لافانی چیزوں میں تفکر کرتا ہے. یعنی استغنا کا گر بتا دیا کہ استغنا حاصل کرنا ہے تو مادی اور فانی چیزوں پہ توجہ نہ دیں، بلکہ اپنی توجہ کو حقیقی اور لافانی چیزوں کی طرف مبذول کر دیں. اور جب یہ تفکر قدم قدم چلا کر کسی بندے کو غیب میں داخل کر دیتا ہے، جب آپ تفکر کرتے ہیں تو پھر آپ کو چیزوں کے پیچھے ان کا غیب بھی دکھنے لگتا ہے. تو سب سے پہلے جب یقین
اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، اور جیسے یقین کی کرن دماغ میں پھوٹتی ہے وہ نظر کام کرنے لگتی ہے، جو نظر غیب کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اب دیکھیے کتنا دشوار کیا ہوا ہے کہ جی غیب کا نہیں دیکھا جا سکتا، انہوں نے کتنا سمپل طریقہ بتا دیا غیب کے مشاہدے کا۔ غیب میں، غیب کے نہیں کہا، غیب میں مشاہدے کے بعد کسی بندے پر جب یہ راز منکشف ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات کی باغ ڈور ایک واحد ہستی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے تمام تر ذہنی رجحان اس ذات پر مرکوز ہو جاتے ہیں جو اس مرکزیت کے بعد، اور اس مرکزیت کے بعد استغنا کا درخت آدمی کے اندر شاخ در شاخ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہاں میرا خیال ہے رک جاتے ہیں، یہ پیج نمبر 56 کا آخری لائن تھی۔ تو استغنا پہ ہم نے یہ چیپٹر کا آغاز کیا۔ اس چیپٹر میں آپ نے دیکھا کہ استغنا سے متعلق آپ نے باتوں کا مطالعہ کیا کہ کائناتی فلم میں سارے وسائل دیے ہوئے ہیں، یہ ہم پہ ہے کہ ہم انہیں جائز طریقے سے حاصل کریں یا ناجائز۔ اگر جائز طریقے سے کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، سکون ہوگا۔ اس کے لیے پھر وہ مثالیں دیں کہ فطرت کے نظام کے ساتھ نہیں ٹکرانا، ایک حضرت علی کا قصہ، پھر 7 چوروں کی بات، پھر ٹوکری میں حلوہ، اور پھر اسباق کی دستاویز کے ذیل میں آخری پیراگرافز میں استغنا کی پوری بات کو کھول کے بیان کر دیا کہ استغنا کس کیفیت کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی سوال؟ جی سر۔ سر ایک سوال میں آپ سے کر لوں؟ جی ارشاد۔ سر یہ کائناتی فلم میں جن وسائل کی بات ہوئی ہے، یہ صرف معاشی وسائل ہی ہیں یا صلاحیتوں کا بھی اس میں ہے؟ کیونکہ صلاحیتیں بھی وسائل میں آتی ہیں نا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنا وسیع ظرفی اور وسیع نظری سے سوچا۔ یہ بات بالکل درست کہی آپ نے، اس میں سب کچھ طے ہے۔ صلاحیتیں اللہ نے آپ کے اندر رکھ دی ہیں، وسائل باہر۔ جی سر۔ صلاحیتوں کا استعمال کرنا نہ کرنا یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یا ہم پہ ہے کہ ہم کس درجے صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ جو جائز اور ناجائز طریقے سے یوز کرنے والی بات ہے، تو اس کو ہم صلاحیتوں سے کیسے وہ کریں سر؟ جائز اور ناجائز کی شرط اس لیے، جی جائز اور ناجائز کی شرط اس لیے کہ ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ورنہ جب آدم اکیلے تھے تو سب چیزیں انہی کی تھی، یعنی اللہ نے انہی کو عطا کی تھی، وہ جس درخت سے چاہیں پھل توڑ کے کھائیں۔ لیکن اب جب ہم معاشرے میں آ گئے تو اب میں نے ایک درخت لگایا، اب میں نے درخت اس آس پہ لگایا کہ اس کے پھل میں توڑوں گا، چاہے میں خود کھاؤں، بچوں کو کھلاؤں یا لوگوں کو بانٹوں، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن اب اگر کوئی بندہ آ کے اس پھل کو توڑتا ہے تو میں اس کو جائز نہیں کہتا، کیونکہ وہ میرا پھل، میرے لگائے ہوئے بوٹے کا پھل توڑ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے معیار ہیں معاشرت کے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اللہ کی چیز مانتے ہیں تو کوئی معیار نہیں ہے، لیکن اللہ نے، یہ حضور مرشد کریم نے ہماری توجہ، ہمارا دھیان اس طرف دلایا کہ ہمیں چلنا تو اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ میں معاشرتی نظام کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا سر۔ بہت شکریہ۔ جی سر، جی تھینک یو سو مچ سر۔ ویلکم۔ جی اور کوئی؟ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی جان، جب ہم یہ سب چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک چیز ہے یقین کی راہ میں، وہ ہوتا ہے شک۔ جب بھی ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شکوک و شبہات بہت زیادہ آتے ہیں
جی ہاں جیسے میں اگر کوئی کلندر شعور حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہیں. میں ان کو جھٹکتا تو ضرور ہوں بھی کچھ جھٹک دوں، لیکن پھر بھی وہ نا ہیوی ہو جاتا ہے. اس کا کوئی کلیہ بتا دیں. بہت آسان ہے. شک کس کے اندر آ رہا ہے؟ آپ کے اندر آ رہا ہے نا. تو اس شک کو کس نے ختم کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نہیں ختم کرنا ہے. اگر میرے ذہن میں آ رہا ہے تو میں نہیں ختم کرنا ہے. اگر آپ اس آس پہ رہیں کہ کوئی باہر سے کرے تو وہ تو نہیں ہوگا. تو اس کو آپ نے شعوری طور پہ تولنا سیکھنا ہے. جب آپ ایک چیز کو تولنا سیکھ لیں گے کہ بھئی یہ شک ہے یا یقین ہے، پہلے تو یہ دیکھیں گے نا کہ یہ ہمارے ذہن کی فارورڈ موو ہے تو وہ یقین ہے. اگر وہ بیک سلائڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب شک ہے. اگر اس میں پریشانی ہے تو یہ شک ہے. اگر اس میں بے یقینی ہے تو یہ شک ہے. آپ اس کو اگنور کر دیں اور اپنے یقین کو مالش کریں، اس کو پالش کریں، اس کو ذرا اٹھائیں، ابھاریں. انشاءاللہ جب آپ یقین پہ فوکس کریں گے تو یقین حاوی ہو جائے گا. آپ جب شک کو توجہ دیں گے وہ حاوی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ، بہت نوازش. کافی ہے جی، ہو گیا میرا خیال ہے آپ کا وقت پورا.